حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی بہت سے عظیم واقعات اور معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف واقعات ذکر ہیں جو آپ کی حکمت انصاف اور اللہ کی طرف سے دی گئی خاص نعمتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مختلف واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک حضرت سلیمان کا تخت کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور اس کے حکمرانی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ہوا پر حکومت دی تھی اور اب کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اب کا تخت پانی اور خشکی دونوں جگہ آنا جانا کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں موجود جنات، پرندوں اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے جمع ہوں تاکہ وہ کسی خاص کام کی انجام دہی کے بارے میں مشورہ لے سکیں۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جنوں نے ہوائیں اور پرندوں کی مدد سے لا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ 2 چاندی کے خزانوں کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کے خزانے دے دیے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں خوشحالی کا دور تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایک ایسے خزانے کا مالک بنایا جو چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کے بارے میں سکھانا تھا کہ اللہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 3 ہدہد کے ذریعے خبر ملنا۔ 4 اپریل صبح کے 5:45 حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں مختلف قسم کے پرندوں اور جانوروں کو رکھا ہوا تھا اور ان پرندوں میں سب سے اہم ہدہد تھا۔ ایک دن ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک دور دراز ملک میں گیا جہاں اس نے ایک عورت جو بلقیس نام کی ملکہ تھی کے بارے میں خبریں سنیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ یہ عورت اللہ کی حکمت سے بے خبر ہے اور اس کی سلطنت میں شرک کا نظام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اس کی معلومات حاصل کی اور پھر بلقیس کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرے۔ 4 جنات کی مدد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات کی فوج تھی جو اب کے حکم پر مختلف کاموں کو انجام دیتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے حکم دیا کہ وہ ایک خاص قلعہ تعمیر کریں۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیزی سے قلعہ تعمیر کیا اور آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں ہوا۔ جنات کی یہ مدد اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان کو دی گئی ایک خاص نعمت تھی۔ 5 بلقیس کا ملکہ سلیمان کے دربار میں آنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اللہ کے بارے میں بتایا اور اسے ہدایت دی۔ بلقیس نے حضرت سلیمان کے کمالات کو دیکھا اور اللہ کے حکم کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد وہ ایمان لائی اور اپنے لوگوں کو بھی ہدایت دی۔ 4 اپریل صبح کے 5:45 6 حضرت سلیمان اور ماردوں کا زندہ کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کیا۔ یہ واقعہ ایک معجزہ تھا جس سے حضرت سلیمان کی نبوت اور اللہ کی طاقت ظاہر ہوئی۔ اللہ کی مدد سے حضرت سلیمان نے لوگوں کو ایک عظیم نشانی دی۔ 7 سلیمان علیہ السلام کا انصافی حکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ آپ ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ 2 عورتیں اپنے بچے کے حوالے سے حضرت سلیمان کے پاس آئی تھیں، ہر ایک عورت دعویٰ کر رہی تھی کہ بچہ اس کا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن ایک عورت نے فوراً کہا کہ بچے کو دوسری عورت کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ بچے کی جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان نے فوراً فیصلہ کیا کہ بچہ اسی عورت کا ہے جو اس کی زندگی کے لیے قائل تھی۔ اس فیصلے سے حضرت سلیمان کی حکمت اور انصاف کی خوبی سامنے آئی۔ 8 حضرت سلیمان کا وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کی رضا کے مطابق اب کا جسم بغیر حرکت کے رہا اور جنات تک اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب کا جسم اس حالت میں کئی دن تک کھڑا رہا اور جنات اور انسانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اب کا انتقال ہو چکا ہے۔ آخرکار ایک کیڑا آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا گیا، جس کے بعد جنات نے یہ محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ 4 اپریل صبح کے 5:48 حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں اور بھی کئی اہم واقعات ہیں جو ان کی حکمت عادلانہ فیصلوں
اور اللہ کی طرف سے عطا کی گئی خاص نعمتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان واقعات کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور یہ نہ صرف حضرت سلیمان کی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ہمیں اللہ کی قدرت اور ہدایت کی اہمیت بھی سکھاتے ہیں۔ 9 پرندوں کی زبان سمجھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی نعمت عطا کی گئی تھی۔ اب پرندوں کی باتوں کو سمجھ سکتے تھے اور ان سے معلومات حاصل کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا، تو ہدہد نے بتایا کہ وہ سبا، بلقیس کا ملک میں گیا تھا جہاں کی ملکہ اپنے قوم کے ساتھ شرک کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سن کر بلقیس کو دعوت دی کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے اور شرک سے توبہ کرے۔ 10 سبا، بلقیس کا ملک کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس، سبا کی ملکہ، کو اللہ کی ہدایت دینے کی کوشش کی۔ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت میں موجود جنات کو حکم دیا کہ وہ بلقیس کا تخت فوراً وہاں سے لے آئیں۔ جنات نے بہت جلد بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس واقعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور اللہ کی قدرت کی نشاندہی ہوئی۔ جب بلقیس نے حضرت سلیمان کا عظیم محل اور ان کے معجزات دیکھے تو وہ ایمان لائی اور اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ 11 مچھلی اور سمندر کا واقعہ۔ 4 اپریل، صبح کے 5:48 حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے سمندر پر بھی تسلط تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے مچھلیوں اور سمندری مخلوق کے بارے میں سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں اضافہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلیوں کی حرکت اور سمندر کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو سمجھا، جو ایک اور معجزہ تھا جو اللہ نے حضرت سلیمان کو عطا کیا تھا۔